ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و تمجید، تحمید و تقدیس، کبریائی اور عظمت اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات عالی شان و بابرکت پہ۔ انتہائی قابل عزت، قابل تکریم، عزیز پیارے بھائیوں اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عقل والا ہے، دانش مند ہے، صاحب بصیرت ہے، صاحب فہم ہے، اور اگر اس کو کوئی بیوقوف کہے، نادان کہے، تو ضرور وہ اس پہ غصہ بھی ہو جائے۔ اور ہر ایک کے صاحب فہم ہونے کے اعتبار سے معیارات اور پیمانے بھی مختلف ہیں۔ آئیے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان دو خزانوں سے، ان دو ذریعوں سے ہم پہچانتے ہیں کہ صاحب عقل اصل میں ہے کون، کس کو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل مند قرار دیا ہے۔ اگر وہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں جو قرآن نے عقل مند لوگوں کی بیان کی ہیں تو ہم عقل والے ہیں، اور اگر وہ صفات میرے اور آپ کے اندر موجود نہیں ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ہم بسر نہیں کر رہے تو معذرت کے ساتھ پھر ہمیں اپنی عقل کے اور اپنے فہم کے زاویوں کو درست سمت میں لے کر آنا ہے۔ عقل سلیم اور قلب سلیم، دل کا سلیم ہونا علائشوں سے اور ہر قسم کی بیماری سے پاک ہونا، اور عقل کا نقائص سے پاک ہونا۔ کچھ ایک نقائص وہ انسانی فطرت کے اندر جبلی طور پہ پہلے سے ہی موجود ہیں، اور ہر اللہ کی مخلوق میں نقص، یعنی ہم انسانوں میں اللہ تعالی کے مقابلے میں ہمارے اندر نقص ہے اور ہمارے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں اللہ کے مقابلے، کیونکہ اللہ وہ ہے جو منزہ ہے، جو مقدس ہے، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ لیکن وہ عقل اور وہ دل جو سلیم ہوتا ہے، جس دل نے اللہ تعالی کی ہاں نجات پانی ہے، جو علائشوں سے پاک ہے، جو بیماریوں سے پاک ہے، جو اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے پاک ہے، اس عقل سلیم اور اس قلب سلیم کی علامات میں سے پہلی علامت اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ پہلی علامت عقل والوں کی یہ ہے، صاحب فہم لوگوں کی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کریں، جو لوگوں سے وعدہ کریں، اس وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں۔ وعدوں کو پورا کرنے کی، عہد و پیمان کو پورا کرنے کی قدر و قیمت، مقام، مرتبہ اور اہمیت کو وہ جانتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت اور بندگی کریں۔
جو عہد الست بھی کہلاتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ہم سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ کیا میں تمہارا خالق مالک رازق نہیں ہوں؟ تو اس مقام پہ، اس موقع پہ ہم نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا الہ برحق ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے میرے پیغمبر، میرے رسول تمہارے پاس نصیحت لے کر آئیں گے، تمہیں تذکیر کریں گے، تمہیں واعظ کریں گے، تمہیں اس وعدے کی یاد دہانی کروائیں گے، کہیں غفلت میں مبتلا نہ ہو جانا، میری بندگی کو ترک نہ کرنا۔ تو سب سے پہلا وعدہ وعدہ توحید ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری بندگی بجا لائیں گے، تجھے راضی کریں گے، تجھے خوش کریں گے، اور ہماری ہر زندگی کے معاملے میں، ہر زندگی کے امر کے اندر مقصود و مطلوب تیری رضا ہے۔ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، جو اللہ کی وجہ سے کسی سے ناراضگی کا اظہار کرے، جو اللہ کی وجہ سے کسی کو دے، جو اللہ کی وجہ سے کسی کو دینے سے رک جائے، گویا کہ پوری زندگی کس کو راضی رکھنا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ اس عہد کو پورا کریں گے اور اللہ کے لیے زندگی جئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، بڑا کیا فرمایا فقد استکمل الایمان، اسے مبارک ہو، اللہ نے اس کے ایمان کو مکمل فرما دیا ہے۔ وہ اس وعدے کو توڑتے نہیں، اللہ کی بندگی کو کسی بھی دنیاوی مفاد اور غرض و غایت کے پیش نظر توڑتے نہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اللہ کو ناخوش نہیں ہونے دیتے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے، دینی ماحول دیکھا تو کچھ اللہ کو راضی کرنے کی سوچ لی، اور جب کبھی دنیاوی مفاد آڑے آیا اور برادری آڑے آئی، دوست احباب رکاوٹ بنے تو ان کو راضی کرنا شروع کر دیا اور اللہ کو ناراض کر دیا۔ یاد رکھیے، جو اللہ کے ساتھ یوں کھیلتا ہے، جو دنیا کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اور لوگوں کو راضی کرنے کے بارے میں تو یہ کہا گیا رضا الناس غایۃ لا تدرک، کر لو جتنا لوگوں کو راضی کرنا ہے کر کے دیکھ لو، یہ ایسی انتہا ہے جس انتہا کو کبھی تم زندگی میں پا ہی نہیں سکتے۔ ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناخوش ہو جائے گا، دوسرے کو کرنے کی سوچو گے تیسرا ناخوش ہو جائے گا۔ تو اصول کیا زندگی کا اپناؤ کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اللہ کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں مضبوط کرنا ہے، اللہ نے ہمیں قوت و استحکام بخشنا ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمانی ہے، اللہ نے ہماری دنیا بھی سنوارنی ہے اور آخرت بھی سنوارنی ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، جو اللہ کو راضی رکھے گا دنیا ناراض بھی ہو جائے، وقت آئے گا دنیا اس کے تعریف کے گیت گائے گی۔ اللہ دنیا کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا فرما دے گا، اور لوگوں کے دلوں میں کیا، اللہ تو پورے آسمان میں منادی کروا دیتا ہے میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو۔ اور جبریل سارے ملائکہ میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، فاحبوا، تم بھی محبت کرو۔ پھر اسی مقبولیت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پیش کر دیتا ہے، دنیا والوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کس کی؟ جو اللہ کو راضی رکھتا ہے، جو اللہ کو خوش کرتا ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے
لوگ پھر بھی کہتے ہیں یاد کر کے اس کو کہ بھئی بندہ بڑا اچھا تھا، بڑا نائس بندہ، بڑا خوش اخلاق تھا، بڑا دل والا بندہ تھا، بڑے اچھے ظرف کا مالک تھا، بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا، تہجد گزار تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، لوگوں کو اذیت نہیں دیتا تھا، تکلیف نہیں دیتا تھا، یار اللہ کو راضی کرنے والا بندہ۔ وہ دنیا سے چلا بھی گیا، اللہ اس کے ذکر خیر کو باقی رکھتے ہیں، جو کس کے وعدے کو پورا کرتا ہے؟ اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے۔ دوسری علامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ وہ صاحب فہم و بصیرت ہیں، یہ وہ اولو الالباب ہیں، یہ وہ عقل و خرد رکھنے والے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو ملانے کا کہا یہ اس کو ملا کے رکھتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں، یہ اس کو توڑ کے اللہ کی لعنت اور غضب کے مستحق نہیں بنتے، یہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اور اللہ سے عزت و مقام لینے کے لیے جہاں جہاں اچھے سلوک کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے وہاں یہ اچھا سلوک اور برتاؤ اختیار کرتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا اکثر جو اہل علم مراد لیتے ہیں اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلۃ الرحم، اپنے رحم سے متعلقہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ اختیار کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ اپنی برادری کی بنیاد پہ اور باپ دادا کے طور طریقوں کے اعتبار سے صرف صلۃ الرحم نہ کریں، بلکہ اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس کی بندگی سمجھتے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اور ناطے کو مضبوط کرنا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارا کیا حال، کوئی ایک خاندان بھی جو اس چیز سے بچا ہو جہاں قطع رحمی نہ ہو، سگے بھائی آپس میں ناراض ہیں، سگی بہنیں آپس میں ناراض ہیں، گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہے لیکن کسی کو کسی کی خبر ہی کوئی نہیں، بہن بھوکی مر رہی ہے، بھائی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، لیکن یہ اپنی ہی موج مستی میں ہے، اپنی ہی انا میں ہے، اپنی ہی ضد میں ہے کہ میں نے تو پورے خاندان کو کہا تھا اس بندے سے کلام نہیں کرنی، میں کیوں کروں کلام؟ شیطان ہے اس کے اندر، یہ نخوت، یہ غرور، یہ تکبر، یہ انا جو اللہ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی ہے، جو اللہ کی لعنت اور غضب کا مستحق بناتی ہے، یہ بندہ پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، یہ بندہ پھر بھی اپنے آپ کو صاحب فہم اور بصیرت کہتا ہے، یہ بندہ پھر بھی کہتا ہے مجھے زندگی گزارنے کا ڈنگ طریقہ اور سلیقہ ہے۔ رب کہتا ہے بے وقوف ہے، جس کو لوگوں کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے اصول اور ضابطے ہی معلوم نہیں، جس کو معاشرتی حقوق کا ہی پتہ نہیں ہے، جو جانوروں کی طرح، بلکہ جانور بھی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوں گے، جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا ہے، اپنی مال کے حرص میں، اپنے عہدے کی لالچ میں، عہدے کی طمع میں، اپنی گاڑی کے اچھے ہونے میں، اپنے بینک بیلنس کے وسیع ہونے میں، اپنی جائیدادوں کے زیادہ ہونے میں، اپنے عالی شان محلات اور بنگلات کے ہونے میں، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اس کے زمین پہ پاؤں لگتے ہی نہیں ہیں۔ تبھی تو اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اگر یہ کہو کہ ہم زمین کو پھاڑ دیں گے زور سے قدم رکھنے سے اور گردن میں سریا موجود ہو، گردن اکڑا کے چلیں گے، سینے کو چوڑا کر کے چلیں گے تو شاید پہاڑ کی بلندی کو چھو لیں گے۔ اللہ فرماتے غلط فہمی ہے، اور یاد رکھو اللہ اس ادا کو پسند نہیں کرتا۔ عقل والے کون ہیں؟ رحمان کے بندے کون ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا،
رحمان کے بندے وہ ہیں، صاحب عقل وہ ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں، اللہ سے عزت و مقام لینے والے وہ ہیں جو جب زمین پہ چلتے ہیں نرمی سے چلتے ہیں، دھیمے سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں اور عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، چاہے ان کے پاس دنیا پوری بھی ان کے قدموں میں ڈیر نہ ہو جائے، وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے ہی رشتہ داروں کو خاطر میں نہ لائیں، یتیموں پہ وہ ظلم کریں، زیادتی کریں اور مسکینوں کو حق ان کا نہ دیں، وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایک عمومی معنی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جہاں جہاں اللہ تعالی نے اچھے برتاؤ کی نصیحت کی اور جس جس کے ساتھ کی ہے، انسان اس کا اپنی زندگی میں خیال کرے، وہ ہے عقل والا انسان۔ سب سے پہلے اللہ اس کا مستحق ہے۔ ہمارے سب سے بہترین اخلاق کا مستحق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اس کے حقوق کو ادا کیا جائے، اس کی شریعت اور اس کی کتاب، اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی کو رہنمائی سمجھ کے اپنی زندگی گزاری جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اچھے اخلاق کے مستحق ہیں کہ ان کی سیرت طیبہ، ان کی تعلیمات، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے چلے جائیں، بندہ اس کو دل کی رضا اور خوشی کے ساتھ تسلیم کرتا چلا جائے، اور جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر سے، کسی کام سے روکتے جائیں، بندہ دل کی مکمل تصدیق کے ساتھ اس کام سے اپنے آپ کو روک لے۔ پھر اس کے بعد عامت الناس کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، دوست احباب کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ یہ ہے عقل والوں کی زندگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اے پیغمبر، اے ہمارے رسول، اے ہمارے محبوب، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ تو کہہ دیجئے جو بھی تم اپنے مال و متاع میں سے، خیر میں سے خرچ کرو، یاد رکھنا تمہارے ماں باپ کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، اور یہ بھی یاد رکھو جو بھی خیر تم کرو گے، یاد رکھنا اللہ اس کو جانتا ہے کہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہو۔ احسان جتلانے کے لیے، اس کو پاؤں تلے کچلنے کے لیے، اس کو دبا کے رکھنے کے لیے، اس کے معاشرتی اور معاشی حقوق کو غصب کرنے کے لیے 2-4 روپے اس کو لگا دیے اور کہا کہ میں تجھ پہ یہ احسان کیا، میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا۔ کتنے ہی لوگوں کو تھوڑے سے پیسوں کی لالچ کے ساتھ ان کا حقیقی مال غصب کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارا اس نیکی کے پیچھے، اس صدقے کے پیچھے کیا راز ہے، کیا مقصد ہے۔ اگر تو مقصد یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو خوش ہو جا، تو اللہ فرماتے ہیں میں پھر راضی ہو جاؤں گا، میں پھر راضی ہو جاؤں گا، میں پھر تمہارے ایک ایک پائی کے اجر کو تمہیں قیامت کے دن نصیب کروں گا پہاڑوں کی صورت، جو میری رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ، اس کی مختلف صورتیں ہیں، کس کس طرح بندہ دوسروں کے کام آ سکتا ہے۔ بندہ ان کی زیارت کو جائے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی مہمان نوازی کرے، ان کے ضیافت کا اہتمام کرے۔ اگر ان میں کسی کے درمیان کوئی ناراضگی پیدا ہوگی ہے، اس بندے کی ذمہ داری ہے جو صلہ رحمی کے حقوق کو جانتا ہے کہ ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوا جائے، ان کے غموں کے اندر، ان کی خوشیوں کے اندر اعتدال کے ساتھ شریک ہوا جائے۔ اگر ان میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو نافرمانی سے روکے،
یہ ساری صورتیں ہیں، یہ ساری کیفیات ہیں صلہ رحمی کی. اگر اور کچھ نہیں تو ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے دعا کرے. کہیں پہ کوئی کمزوری دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں مال کے ساتھ صلہ رحمی کروں، لیکن میرے پاس دعا والا ہتھیار موجود ہے، دعا والی کیفیت موجود ہے، دعا والا عمل موجود ہے، تو میں اپنے ہی رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے میں خلوص نیت سے دعا کروں. جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو یہ اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کو بھی عطا فرما اور جس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا فرما. پھر وہ ایمان والے، وہ عقل والے اللہ سے ڈرتے ہیں، زندگی میں اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اللہ کی وہ خشیت جس کے اسباب میں علم ہوتا ہے. علم کے ساتھ جو خشیت ہوتی ہے وہ اصل میں خشیت ہوتی ہے کہ علم کے ساتھ انسان اپنے اللہ سے ڈرے. کس طرح کا علم؟ اللہ کے اسماء حسنہ کی معرفت، اللہ کی صفات کی معرفت، اللہ کے حقوق کی معرفت، جنت جہنم کی معرفت، قیامت کے احوال کی معرفت. جب یہ ساری معرفتیں انسان کو نصیب ہوں، یہ علم انسان کو ملا ہوا ہو، یہی وہ علم ہوتا ہے جو انسان کو پش کرتا ہے اور انسان کو ابھارتا ہے، مائل کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرے. پھر وہ ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے. پھر یہ نہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جملہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا، کیمرے لگے کہ نہیں لگے، باس موجود ہے کہ نہیں. وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، اللہ کا حق سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اور اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے اپنے سارے زندگی کے معاملات کو وہ خوش اسلوبی سے لے کر چلتا ہے. اور قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، برے حساب سے ڈرتا ہے، اپنی بری عاقبت سے ڈرتا ہے، اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے. جس کے اندر یہ ڈر موجود ہو، بھئی میں جس کیفیت میں مروں گا تو قیامت کے دن اسی کیفیت میں اٹھوں گا. وہ گانے نہیں سنتا، وہ موسیقی نہیں سنتا، وہ اللہ کو ناراض کر دینے والے کام اختیار نہیں کرتا. اسے پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ یوم القیامہ، جو جس کام کو کرتے ہوئے مرے گا قیامت کے دن اسی کام کو کرتے ہوئے اٹھے گا. تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر مجھے اپنی عاقبت کو سنوارنا ہے تو میں رب کے قرآن کی تلاوت اتنی کروں اور اللہ کے حضور سجدے اتنے کروں، نوافل اس قدر پڑھوں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اس قدر کروں کہ جب میرا آخری وقت آئے میں یا تو سجدے کی کیفیت میں رب کو راضی کر رہا ہوں یا قرآن پڑھتے ہوئے رب کو راضی کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے عقل مند. پھر فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنة السیئة. عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں زندگی میں کوئی مصیبت تکلیف کا سامنا اور پریشانی کا سامنا ہو تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے چہرے کی خاطر، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے دیدار کی خاطر. کس کی خاطر؟ اللہ کے دیدار کی خاطر. اور اللہ کا دیدار اتنی عظیم نعمت ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں جنتی لوگ بھول جائیں گے. اسی لیے یہ دعا ہم کثرت سے کریں. اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت مجھے عطا فرما، اپنی ملاقات کی تڑپ اور شوق میرے دل میں پیدا فرما. اللہ اکبر. اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں. مومن وہ نہیں ہوتا، عقل مند وہ نہیں ہوتا کہ جب زندگی میں خوشیاں ملیں تو پھر تو وہ اللہ اللہ کرتا پھرے، اور بعض تو تب بھی اللہ اللہ نہیں کرتے. اس وقت غرور ان کو آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور اس نشے میں وہ بدمست ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. مومن وہ ہے، عقل مند وہ ہے، چاہے وہ اللہ کی اطاعت کا معاملہ ہو تب بھی وہ صبر کے ساتھ اطاعت کرتا رہتا ہے، چاہے وہ گناہ کا معاملہ ہو تو گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کے سارے رستے اس کے سامنے کھلے بھی ہوں تب بھی وہ یہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے اپنے اللہ کا ڈر ہے.
مجھے اپنے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، میں اگر اسی کیفیت میں مر جاؤں گا تو میں اللہ کو کس منہ سے ملوں گا؟ گناہ سے بچنے کے لیے بھی وہ صبر کرتا ہے، اور مصائب، آلام، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ زندگی میں آتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، جاب چلی گئی، بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی، تب بھی وہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اس صبر کا بدلہ کیا ملے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے گا، اللہ ان کو دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرما دے گا، اور پھر وہ اپنی نماز کو قائم کرنے والے، نماز سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ انفقوا مما رزقناہم، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، چھپ کر بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور اگر کہیں موقع ہو دوسروں کو ابھارنے کے لیے تو اعلانیہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نمود و نمائش کی خاطر نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور جب کہیں ان سے کوئی برائی ہو جائے، فوری اس برائی کا خمیازہ کس طرح ادا کرتے ہیں، اس برائی کا کفارہ کس طرح ادا کرتے ہیں کہ نیکی کرتے ہیں جو اس برائی کو مٹا دے۔ اور یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو، اللہ نیکیوں کی برکت سے گناہوں کو مٹا دے گا۔ پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوری نیکی کرو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گا، اور جس خلوص سے کرو گے تو اللہ مٹائے گا ہی نہیں بلکہ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکی میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ایمان والے گناہ پہ گناہ نہیں کرتے چلے جاتے، گناہ کے بعد فوری توبہ کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہ نامہ اعمال سے مٹ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، کہ جو یہ ساری صفات اپنانے والے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، انہی کے لیے بہترین انجام ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری کی ساری صفات جو عقل والوں کی صفات ہے، اللہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا منہ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى عبادة الله وحده ورضوانه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد۔ جو ان صفات کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت عدن یدخلونها، ہمیشہ کی جنتوں میں باغات میں وہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور جو بھی اس نہج پہ اپنی زندگی بسر کرے گا ان کے باپ دادا میں سے، ان کے ماں باپ میں سے، اور ان کی بیویوں میں سے، اور ان کی اولادوں میں سے، سب کو اللہ تعالیٰ یہ بہترین مقام اور ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور اکرام اور پروٹوکول ملے گا کہ جب یہ جنت میں داخل ہوں گے جنت کے ہر دروازے سے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کے فرشتے ان کو سلامیاں پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو، سلامتی ہو تمہارے لیے، اور سلامتی والے گھر میں داخل ہوئے ہو اور یہاں سلامتی سے رہو گے۔ سن لو فنعم عقبی الدار، دیکھ لو یہ کتنا ہی پیارا ٹھکانہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، کس وجہ سے؟ بما صبرتم، جو صبر کے ساتھ اور اللہ کے احکام اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی تم اصول والی اور خوبصورت اور پکیزہ زندگی جو گزار کے آئے ہو، اور ہر قسم کی تکلیف کا تم نے سامنا کیا، پریشانی کا سامنا کیا، لیکن اللہ کو کبھی ناراض نہیں کیا، اللہ کو خوش کر کے آئے ہو، تو آج اللہ نے ہمیں تمہیں سلام کہنے کے لیے جنت کے ہر دروازے پہ مقرر کر دیا ہے۔
دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ مقام عطا فرما دے، اور بغیر حساب کے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا عالی مقام نصیب فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری دنیا بھی بہترین بنا دے، ہماری آخرت بھی بہترین بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔